الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اما بعد والله اعلم باسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عني ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک جو مغفرتوں، رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عطاؤں کا مہینہ ہے، جس کے بے شمار نام ہیں، جن کا بارہا یہاں ذکر ہوتا رہا ہے کہ یہ شہر الصوم ہے، شہر القرآن ہے، شہر الدعا ہے، شہر المغفرہ ہے، شہر الصبر ہے، شہر العبادہ ہے، تو اس کے بے شمار نام ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک تو اپنے اندر بے شمار خوبیاں، بے شمار نعمتیں لے کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دامن میں کیا کچھ ڈالا، اس کی تو بے شمار نعمتیں تھیں، تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ تو اس سے رحمتوں والا مہینہ تھا، ہم نے اپنے دامن میں کتنی رحمتیں حاصل کر لی۔ یہ جو برکتوں کا مہینہ تھا، ہم نے اس کے اندر کتنی برکتیں حاصل کر لی۔ تو کیا ہم نے یہ سعادتیں حاصل کر لی ہیں؟ ان کو اگر حاصل کر لیا ہے تو ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم ان کو سنبھال کر رکھیں؟ یہ خالی رمضان تک عبادت ہے یا رمضان تک دینداری ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو آخر تک کیسے لے جانا ہے، موت کے کنارے تک کیسے لے جانا ہے۔ بھئی یہ رمضان تو اپنے اندر رحمتیں لے کر آیا، ہم نے کتنی سنبھالی اور کب تک سنبھالیں گے؟ تو کیا رمضان ختم، ایمان بھی ختم، عبادت بھی ختم؟ یا اللہ جل شانہ نے جس طرح فرمایا ایک سچے مومن کی دل کی آرزو کہ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ اعلان کر دیجئے میری جملہ نمازیں، عبادتیں، قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک دم ہے، تو میں اسی کی بندگی کرتا رہوں گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ جل شانہ کی عبادت و بندگی کرتے رہو، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم موت کے کنارے تک نہیں پہنچتے۔ عزیز سامعین کرام، تو رمضان کے بعد ہم نے اپنی عبادات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جس آدمی نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، عبادات کی حفاظت کی، موت کے کنارے تک لے گیا، تو اس نے تو کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ موسمی عبادتیں کرتا رہا تو بیچارہ وہ اس کے پاس کیا حاصل ہو؟ بے موسمی کا شغل تھا، اپنی نماز بھی جب موسم بہار آئی تو میں خار بن گئے۔ تو بھئی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی میں نے ان عبادات کو، ان ریاضتوں کو، ان سعادتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات ہیں، ان کو میں نے ضائع نہیں کرنا، ان کو میں نے قبر تک لے کے جانا ہے۔ رمضان اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اندر بے شمار رحمتیں رکھتا ہے، اور انسان جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی حصہ بقدر جسہ لازمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو سچا مومن یہ ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ بھئی ہم نے ایمان کو مضبوط کیسے رکھنا ہے؟ تو ایمان کی حفاظت اصل میں انسان کو یہ طاقت اور صلاحیت دیتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر قائم رہے۔ ایمان کمزور ہوگا، وہ قائم نہیں رہ سکے گا، وہ عبادتوں پر استقامت حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ان کو جو حرارت دیتی ہے، ایمان کو مضبوطی دیتی ہے، وہ اللہ جل شانہ کی آیات ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ رب جل شانہ نے فرمایا کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، پہلے تو یہ بتا انما المؤمنون، یہ جو مومن ہے، اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمان، تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو بھئی اگر اعمال کی اندر
حرارت نہ رہے، وہ دوام نہ رہے، اور انسان جو ہے وہ اعمال سے دور بھاگنا شروع ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ حرارت ایمانی لے۔ اور وہ ایمان کی حرارت کا منبع کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن مجید سے وابستہ رہے، قرآن مجید کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، وہ اس کے اندر ایمان کی حرارت بھرتا رہے گا۔ جب ایمان کی حرارت ہوگی تو پھر اس کا دل ضرور اس رب کی بندگی کرے گا۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو تو وہ بندگی پر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ خالی ڈر یا لالچ انسان کو کسی عمل پر پکا نہیں کھڑا کر سکتا۔ لالچ کی وجہ سے تو کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، ڈر بھی اتر جاتا ہے، جذباتی نفسیاتی مسئلے ہیں، تو بھائی ڈر کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز تھوڑی ہے۔ تو ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، تو ایمان کا جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو آگے لے جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، بطور مسلمان جس طرح روزے کی ذمہ داریاں تھیں کہ روزہ کیا ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، جنسی افعال سے رکنا ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح رمضان کا روزہ ہے اسی طرح ایمان کا بھی روزہ ہے۔ تو ایمان کا روزہ کیا ہوگا؟ بھئی روزہ رکھ کے بندہ کوشش کرتا ہے کوئی چیز کھاؤ نہ، کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کھانے کی دیر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایمان کے بھی تقاضے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایمان والا ہوں، جھوٹ سے پرہیز کروں۔ ایمان جھوٹ سے روکتا ہے، ایمان بے ایمانی سے روکتا ہے۔ تو ایمان کا جب روزہ رکھے گا ایمان کی، تو وہ اس کی پھر اور طرح کی زندگی ہوگی۔ جب وہ بیچارہ جو ہے ایمان کو کوئی طاقت نہیں دے گا، ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ موٹیویشن، تبلیغ یا کوشش وہ یہی ہوتی ہے عمل پورے کریں، عمل بھی صحیح ہو لیکن اس سے پہلے ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کے بغیر عمل بھی کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر انسان تنہائی میں بھی اور اجتماعیت میں بھی ہر جگہ وہ مضبوط ہوگا۔ دل کو مضبوطی جو چیز دیتی ہے، دل کو جو چیز حرارت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ایسی چیز ہے۔ تو بھائی ہر دوست کوشش کرے کہ جو عادات رمضان کے اندر اسے نصیب ہوئی وہ پھر ان کو آگے لے جائے، اور کوشش کرے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اس کو موت کے کنارے تک لے جائے۔ تو عبادات قرآن مجید جس طرح منزل ہے تو اس کو موت تک لے جانا ہے، اس کے اپنے روحانی ایمانی برکات ہیں، اور یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اور عبادات بھی اسی طرح ہیں۔ بھئی رمضان کے اندر نماز فرض ہے یا باہر بھی فرض ہے؟ تو جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے تو اسی طرح خارج رمضان بھی کیا ہے؟ نماز ویسی ہی فرض ہے۔ تو ہر آدمی اپنا احتساب کرے، اپنا تسویہ کرے، اپنا سوچے کہ اب رمضان تو ختم ہونے والا ہے، میرے دامن میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو میں نے اب قابو کیسے کرنا ہے؟ میرے جو جھولی میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمتیں ڈالی ہیں اب ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ جس طرح نیکی کرنا بھی ایک سعادت ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بھی ایک سعادت ہے، نیکی کو دوام تک لے جانا بھی ایک سعادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو مگر دوام ہو۔ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رکھنا ہے نیک۔ تو جو آدمی رمضان کے بعد بدل گیا تو پھر اس نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ تو بھئی فرشتے رمضان کے بعد بھی ساتھ ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ہر آدمی اس حوالے سے کوشش کرے کہ بھئی میں نے استقامت جو ہے حاصل کرنی ہے، اور جب بھی انسان کو ضرورت ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے، وہ قرآن پڑھے، نماز، کوئی مشکل آئے تو یہی کام کرے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ نے اللہ جل شانہ سے استعانت و مدد حاصل کرنی ہے۔ ذریعہ کیا ہوگا؟ صبر و صلاۃ۔ ذریعہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور فرمایا جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ صبر تم اپنے سینے میں ڈال لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو بھئی ہر آدمی اپنا ایک لاہ عمل تیار کرے کہ بھئی میں نے اپنی عبادات، میں نے اپنے کردار، میں نے اپنے معاملات کو انشاءاللہ جو ہے وہ موت تک لے کے جانا ہے۔ میں نے صرف رمضان کی سعادتیں نہیں حاصل کرنی بلکہ میں نے پوری زندگی جو ہے ان سعادتوں کو سمیٹنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو جو آدمی ایمان کی قدر کرتا ہے وہ آدمی کامیاب رہ جاتا ہے۔ تو بھئی ایمان کا روزہ جن چیزوں سے روکتا ہے
جو ہے ان کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا۔ تو بھائی سارے دوست اپنا زندگی کا اگلا لائے عمل تیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استعانت و مدد حاصل کریں۔ پروردگار عالم، میں تو کمزور ہوں، میں تو بکھر بھی جاؤں گا، کبھی ٹوٹ بھی جاؤں گا، کبھی جو ہے غافل ہو جاؤں گا، تو پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں جو ہے نہ غافل ہوں، نہ ٹوٹوں، نہ بکھروں، اور بلکہ مجھے تو یہ قبولیت عطا فرما کہ میں تیرے گھر کی حاضری دیتا رہوں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کے ہاں جھکتا رہے۔ نماز اس کا خوبصورت طریقہ ہے، اور ایمان، قرآن اور نماز، یہ دو بنیادی چیزیں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سننے کا قرآن ذریعہ ہے، اور اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونے کا نماز ذریعہ ہے۔ یہ دو اتنے مضبوط ذریعے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو ہم سب دوست کوشش کریں، اپنے رب جل شانہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما، صحت کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، کہ میں اپنے آخری دم تک تیری بندگی کرتا رہوں، اور تجھ سے جس طرح میں نے تیری رحمتیں جو ہے رمضان میں اکٹھی کی ہیں، اسی طرح میں اپنی بقیہ زندگی میں بھی اکٹھی کرتا رہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمارے اوپر فضل و کرم کرے۔